نور سیام ہے عشق رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ آج الحمدللہ رمضان مبارک کا 13واں یوم ہے اور میں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے درمیان معروف سراخواں جناب محترم عبدالرحمن فریدی اور معروف اسکالر صاحب سلسلہ صاحب طریقت جناب محترم صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی علیہ صدی، جو آپ سے کچھ ہی دیر میں ملاقات بھی ہوگی اور سوال جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آئیے ہمارے مہمان سراخواں سے گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت کا نذرانہ ان سے سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رحمان بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کیا مصروفیات ہیں آپ کی اور رمضان کے حوالے سے کیسا سلسلہ چل رہا ہے؟ جیسے ہے آپ کو پتہ ہے کہ ماہ سیام ماشاءاللہ، عبادتوں کا مہینہ، بالکل، اور ان ایام میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتنی نیکیاں سمیٹ لو، ایک دربار عام کھلا ہوا ہے، واہ، تو بس لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے سامعین کو کیا سنائیں گے آپ؟ میں ایک حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی ماشاءاللہ، کوشش بسم کروں۔ اللہ کیجیے گا۔ کون ہے قطرہ کون سمندر اللہ، 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 تیرے میرے دل کے اندر اللہ، تیرے میرے دل کے اندر اللہ، دل کے تال پہ مت خاموشی کے عالم میں، دل کے تال پہ مت خاموشی کے عالم میں، دل کے تال پہ مت خاموشی کے عالم میں، وجد میں ہے سب مست کلندر اللہ، 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 اب تو یہ انوار فریدی تمنا ہے، اب تو یہ انوار فریدی تمنا ہے، اب تو یہ انوار فریدی تمنا ہے، دیکھیں کملی والے قادر اللہ، دیکھیں کملی والے قادر اللہ، 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 اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حمد آپ نے پیش کی اور روح تازہ ہو گئی آپ کی حمد سن کے، اور آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی آواز میں سوز دیں، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آنے والے جتنے سراخواں ہیں ان کو سن کے ہماری روح تازہ ہو جائے۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، جو ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے، وہ نور سیام اور عشق رمضان۔ تو نور سیام آپ کے سامنے چل رہا ہے، ایک مقدس مہینہ رمضان المبارک کا، اور جو عشق رمضان ہے وہ ہم نے سلسلہ ایسے جوڑا ہے کہ جو عشق ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، جو حضور سے عشق ہے وہ حضرت بلال کا ایک واقعہ یہاں میرے ذہن میں آتا ہے، وہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह हुआ तो हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान कह दो। तो हज़रत बिलाल काबे की छत पर चढ़ते हैं और छत पर चढ़ने के बाद कुछ देर सोचते हैं। सोचने के बाद अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मैंने मैदा में अज़ा दी तो रुख किया था काबे की तरफ, जब मैंने मक्के में अज़ा दी तो रुख किया था काबे की तरफ, जब मैंने मदीने में अज़ा दी तो रुख किया था काबे की तरफ, और आज मैं बिलाल काबे की छत पर खड़ा ये सोच रहा हूँ कि अजान कहने के लिए अपना रुख किसकी तरफ करूँ। तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ बिलाल, जब तुमने मदीने में अजान दी तो रुख किया था काबे की तरफ, जब तुमने मैदा में अजान दी तो रुख किया था काबे की तरफ, जब तुमने मक्के में अजान दी तो रुख किया था काबे की तरफ। आज तुम्हारा मुस्तफ़ा तुम्हें यह हुक्म देता है कि अजान कहने के लिए अपना रुख मेरी जानिब कर लो। सुभान अल्लाह। कितनी खूबसूरत बात है और इश्क की इंतहा देखिए कि आज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से ये कह रहे हैं कि अजान कहने के लिए अपना रुख मेरी जानिब कर लो। वाक़े पे आला हजरत ने क्या खूब लिखा कि हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, कि मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, कि मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। इसी शेर के साथ मैं वक्फा लूंगा, इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाजिर होंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज नवीद फरीदी। फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर सय्याम है इश्क़े रमज़ान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर हाजिर है आपकी खिदमत में रमज़ान ट्रांसमिशन नूर सय्याम इश्क़े रमज़ान में। हमारे दरमियान मारूफ स्कॉलर साहिब सिलसिला साहिब तरीक़त जनाब मोहतरम साहबज़ादा मियाँ फरहान अली फरीदी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और इंशाअल्लाह आखिरी ट्रांसमिशन तक हम उनकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। आइए चलते हैं मारूफ स्कॉलर की तरफ और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत वाला निहायत ही अदब के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आगे भी आपसे हम सिलसिला ये जारी रखेंगे। आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो अशर मग़फ़िरत के हवाले से है, चूँकि अशर रहमत गुजर चुका है और अशर मग़फ़िरत में हम शामिल हो चुके हैं। तो अशर मग़फ़िरत के लिए सवाल जो हमारा पहला ये है वो ये है कि अल्लाह पाक की बारगाह में मग़फ़िरत कैसे मांगी जाए, और जो अल्लाह वाले हैं औलिया इकराम हैं उनका क्या तरीका होता है अल्लाह से मग़फ़िरत का, वो हमारे सामीन को बयान कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना वस्क़ाब सय्यिदिना व औलाद सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैहि। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर ता व तमरत कुनी वर कबूल मनोदस्तता माने आले रसूल। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसी बाबरकत साअतें हयात में अता कर दी। और दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हर हर लम्हा अपने हबीब करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत के साए तले इसको मकबूल फरमाए। आमीन। और एक एक लम्हा हमारा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी गई तालीमात के मुताबिक गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। पहला जो आपने भी गुफ्तगू में एक बात कही कि हम मग़फ़िरत कैसे अल्लाह की बारगाह में मांगें, तो मग़फ़िरत मांगने का कोई मखसूस तरीक़ा नहीं है। हाँ, मग़फ़िरत के लिए दिल का अल्लाह से जुड़ जाना बहुत ज़रूरी है। ये तरीक़त में तमाम औलिया अल्लाह भी, या आप उसके अलावा सूफिया, असफिया या अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन जैसी हस्तियाँ जब अल्लाह की बारगाह में अपने लिए मग़फ़िरत तलब करती थी तो गिरिया फरमाते थे, गिरिया आंसुओं के साथ और रोते हुए सुजूद व क़याम में अल्लाह पाक की बारगाह में गिरिया करके अल्लाह पाक की बारगाह में हर तरीके से अपने रब की बारगाह में फ़कत अपनी मग़फ़िरत की और उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत की दुआ करते थे। मग़फ़िरत का सबसे बेहतरीन और नायाब तरीन तरीक़ा ये है क़िबला
کہ ہم نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک صحابی تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے حق میں میری دعائیں، یعنی میں اپنے لیے جو بھی دعا کرتا ہوں وہ قبول نہیں ہوتی اور وہ کام نہیں ہو پاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ پہ قربان جائیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو دعا کیا کر تو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے وہی دعا کیا کر، جب تو وہی دعا اپنے مومن بھائی کو دے گا تو اللہ پاک اس کے حق میں قبول فرمائے گا اور اس کے صدقے سے تجھے بھی عطا فرما دے گا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ صحابی پھر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضور نے پوچھا ہاں بھائی کیا معاملہ ہوا؟ حضور کے چہرے اقدس پہ تبسم ہے، یعنی کہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں کہ کیا ہو چکا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان کہ میں نے وہی دعا چلتے پھرتے اپنے صحابہ کرام بھائیوں کو دینا شروع کر دی تو کچھ عرصے میں اللہ رب العزت نے مجھے وہ تمام نعمتیں عطا فرما دی جو میں اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہوں۔ تو مغفرت کا بھی یہی انداز ہے کہ ہم جب لوگوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، تو اللہ پاک اس دعا کے صدقے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ایک حصہ ہے کہ کسی کے لیے دعا کرنا، تو اللہ پاک اس دعا کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دیتا ہے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کیا معلومات اختیار کرنی چاہیے کہ جن پر عمل کر کے اللہ پاک کی بارگاہ سے مغفرت والوں میں ہمارا نام لکھا جائے؟ دیکھیں جی، معلومات کے حوالے سے سب سے اہم ترین جو معلومات ہے وہ حیات طیبہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آج ہم کسی ادارے میں جاب کرنے کے لیے اگر جاتے ہیں، نوکری کے غرض سے جاتے ہیں، تو وہاں کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم انگلش لینگویج کرتے ہیں، اور موجودہ وقت میں چائنیز لینگویج بھی چل رہی ہے، عربک لینگویج سیکھتے ہیں ہم، یعنی ہر حوالے سے اس ادارے میں چلنے والے تمام معلومات کو، معاملات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیوٹر کے مختلف کورسز کرتے ہیں، سب تیاری کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم بظاہر اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ یعنی ماں کے پیٹ سے مسلمان اللہ پاک نے پیدا فرما دیا ہمیں، کہ مسلمان گھرانہ پیدا ہوتے ہی اذان، کلمہ، نماز، روزہ ہمیں اللہ پاک نے وہ ماحول عطا فرما دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کریمہ کو بغور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ جس نے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق میں ڈوب کر، بشرط یہ کہ نبی پاک کو پڑھے لیکن عشق میں ڈوب کر، فقط مطالعے کی حیثیت سے نہیں، اس حیثیت سے پڑھے کہ میرے آقا کیسے تھے، میرے آقا چلتے کیسے تھے، میرے آقا بیٹھتے کیسے تھے، میرے آقا کا دعا کا طریقہ کیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ پہ جب قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، میرے آقا کا جب سجدہ ہوتا تھا تو کیا کیفیت ہوتی تھی، میرے آقا جب اپنے صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، کسی غریب، کسی امیر سے جب حضور ملاقات کرتے تھے تو اس وقت حضور کی کیا کیفیت ہوتی تھی، حضور کا انداز کیا ہوتا تھا۔ ہم ان تمام چیزوں کو پڑھیں گے تو خود بخود اللہ پاک ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے گا، کیونکہ نبی کی ذات کو پڑھنا بھی دل کو منور کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کو منور کرتی ہے، نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت دل کو منور کر دیتی ہے، نبی پاک کی زیارت کی تمنا آنکھوں کو روشن کرتی ہے اور ذہن میں حضور کے نقوش کو واضح کر دیتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب حضور کی محبت میں مبتلا بال سے سر کے ناخن تک، بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتا ہے۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے معلومات جو حاصل کی وہ نبی کی معلومات تھی، نبی کی ذات کریمہ کو پڑھا تھا، تو آج اللہ پاک نے ہم پہ یہ کرام کی کیفیت دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اپنا دین پڑھیں، اپنے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، بالتفسیر پڑھیں، کچھ نہیں تو ترجمہ پڑھیں اس کا، اور ہم قرآن سے اصلاح لیں، قرآن کو پڑھ کے، اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں اساتذہ سے، علماء سے رابطہ کریں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، خود بخود زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہاں ہمارا تیسرا سوال جو یہ سامعین کی طرف سے تھا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کتنا رحیم و کریم ہے۔ یہ بات ہر نوجوان، ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ پاک رحم کرنے والے ہیں، رحیم و کریم ہے، اور ہمیں اس صورت اس کی رحیمی تک کیسے تعلق جوڑنا چاہیے اللہ پاک سے؟ میں دو واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا اور سامعین کرام کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ دونوں واقعات ایک ایسی ہستیوں کے ہیں کہ جن کے نام اقدس پہ ہماری جان قربان۔ پہلا واقعہ جو پیش کر رہا ہوں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کریمہ مولا علی سرکار کی بارگاہ علی جناب کا واقعہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے،
اذان ہو رہی ہے تو سماعتوں سے جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اذان کی آواز ٹکراتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے جسم پہ کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اس قدر خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ دیکھنے والے صحابہ کرام بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ علی کیا ہوگا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ کانپ رہا ہوں کہ میں کیا ہوں اور میرا رب مجھے بلا رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے. اور پھر جب مسجد میں داخل ہو جاتے تو آپ شکر الحمدللہ کہہ کے آپ کے چہرے پہ اتنی حسین مسکراہٹ ہوتی. تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا اور اپنی رحیمی کے صدقے مجھے سجدے کے لیے منتخب کر دیا. اور دوسری بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ کی کہ سیدنا عمر سے پوچھا کہ آپ اللہ کی رحیمی اور کریمی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور اللہ کے قہار اور جبار ہونے پہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قہار اور جبار ہونے کے لیے فقط اتنی سی بات کہوں گا کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت فرمائے کہ تمام دنیا، تمام خلقت، تمام اس کے بنائے ہوئے لوگ، تمام مخلوقات جنت میں داخل کی جائیں گی سوائے ایک شخص کے، تو میں کھڑا اس خوف سے کانپتا رہوں گا کہ کہیں وہ ایک شخص میں تو نہیں. کہ سیدنا عمر بن خطاب کی ذات کریمہ کے جن کا نام لینے سے ابلیس لعین کئی کوس دور تک چلا جائے، جس کو زیادہ وسوسے آتے ہوں، جن کو زیادہ خواب آتے ہوں، ایسے خواب جو شیطانیت سے بھرپور ہوں، ایسے خواب جو وسوسوں سے بھرپور ہوں یا خواہشات سے بھرپور ہوں، وہ اپنے سینے پر یا عمر لکھ کر اگر سو جائے تو یہ وسوسے آنا بھی بند ہو جائے، یہ خواب آنا بھی بند ہو جائے. ایسی عمر کی ذات کریمہ. تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ تو قہار اور جبار ہونے کی کیفیت ہے کہ جب وہ پکارے کہ سب جنت میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا تو میں سمجھوں گا وہ میں ہوں. لیکن فرمایا کہ ان کی رحیمی کریمی پر رب کی کیسے یقین کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ فرمائے سب جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے مسکراہٹ چہرے پہ رہے گی کہ میرا رب بڑا کریم ہے اور میرا رب بے شک مجھے معاف کرنے والا ہے. تو رب کا اس قدر انداز محبت عمر کے دل میں ہے اور اتنا قہر اور قہار اور جبار ہونے کا انداز عمر کے دل میں ہے کہ وہ خوف بھی اتنا ہی رکھتے ہیں اور اللہ کی رحیمی پر یقین بھی اتنا ہی رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی رحیمی کی طرف دیکھیں، اس کی کریمی کی طرف دیکھیں. اگر ہم اپنے اعمال کی نسبت سے مانگیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس کی رحیمی کی مناسبت سے مانگیں گے تو دو جہاں کی دولتیں وہ نواز دینے والا ہے. اسی دعا کے ساتھ اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جو اشرح مغفرت چل رہا ہے ہمیں اشرح مغفرت پا جانے والوں میں شامل فرما دے. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. اس کے بعد ہدیہ نعت کا نذرانہ سنیں گے ہمارے مہمان سالہ خواہ عبد الرحمان فریدی سے. تو چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور سیام ہے عشق رمضان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں. سوال جواب کا سلسلہ جاری تھا اور معروف اسکالر صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی نے آپ کے سوالات کا جوابات دیے. تو آئیے چلتے ہیں دوبارہ عبد الرحمان بھائی کی طرف، تو ان سے سنیں گے حضور کی بارگاہ میں ثنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ آپ نے جیسی حمد سنائی تو انشاءاللہ آگے آپ سے دوبارہ سننے کا یہی مقصد ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری روح کو تازہ کریں گے. آپ ہمارے سامعین کو کیا ہدیہ سنائیں گے؟ جزاک اللہ خیر. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس پروگرام میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، ماشاء اللہ. اور اس پروگرام کے توسط سے میں ایک دلی دعا واہ. پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور کریم میری اس دعا کو قبول فرمائے آمین اللہم آمین. اور آپ تمام سننے والے احباب اس دعا میں ضرور شامل ہوں میرے ساتھ. اب کے رمضان کے مہینے اب کے رمضان کے مہینے میں ہم کو بلوائیے
کو بلوائیے مدینے میں اور کر کے سہری جو نکلے مکے سے اور افطار ہو مدینے میں اور افطار ہو مدینے میں اور یہ فریدی بھی ہے گدا تیرا یہ فریدی بھی ہے گدا تیرا اس کو بلوائیے مدینے میں اس کو بلوائیے مدینے میں اب کے رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعائیہ کلام عبد الرحمن فریدی پیش کر رہے تھے، اسی دعا کے ساتھ کہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ عبد الرحمن بھائی نے جو دل کی تمنا پیش کی اس میں اپنی دعا شامل کرتے ہوئے کہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، گناہوں پر ندامت مگر نازاں ہوں قسمت پر، گناہوں پر ندامت مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اسی شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ٹرانسمیشن میں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ نور سیام عشق رمضان، آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام